السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹو فیس۔ اس ہفتے میں جس مہمان کے ساتھ موجود ہوں، عام حالات میں ان کے ساتھ دکھائی دینا اپنی شامت اعمال کو دعوت دینے کے مترادف ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ موصوف کراچی پولیس میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں اور چودھری محمد اسلم شہید کے ساتھ کافی عرصہ سرو کر چکے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں محمد سرور المعروف سرور کمانڈو صاحب کی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر، 92 آپریشن میں حصہ لینے والے زیادہ تر پولیس افسران اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، باقی آپ جیسے جو چند معدود بچے ہیں وہ بھی انسیکیور ہیں۔ ایک عام آدمی کیا حیثیت رکھتا ہے مجرموں کے سامنے؟ 92 میں یا اس کے بعد مختلف آپریشن میں جن بھی پولیس آفیسرز نے حصہ لیا وہ شہید ہوئے ہیں، اور شہید ہونا جو ہے ایک آنر کی بات ہے، اور ہر آفیسر کے ایسے ایسے جنازے ہوئے ہیں کہ لوگ اس پہ رش کر بیٹھے ہیں۔ ہماری شہادتوں سے پولیس ڈیمورال کبھی نہیں ہوتی۔ ہاں، ہمارے حوصلے اگر گر گئے تو پولیس پبلک ڈیمورال ہوگی۔ ہمارے حوصلے آج بھی بلند ہیں اور ہم آج بھی دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، 92 کے آپریشن کے ہوں یا 96 کے آپریشن کے ہوں یا 99 کے آپریشن کے ہوں یا موجودہ جو آپریشن چل رہا ہے، اس میں جو بھی پولیس والے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہید ہو رہے ہیں، تو اس میں اس کے پیچھے جو ہے کوئی نہ کوئی دوسرا پولیس والا خود تیار ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہماری ایمان کی مضبوطی جو ہے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنے دیتی، اور ہم شہید ہوتے رہیں گے اور لڑتے رہیں گے۔ جس دن ہم پیچھے ہٹ گئے اس دن کوئی پبلک کہہ سکتی ہے کہ وہ ڈیمورال ہو رہی ہے۔ جب تک ہم ان کے محافظ موجود ہیں اور اپنی جانیں دیتے رہیں گے، پبلک کبھی ڈیمورال نہیں ہوگی، نہ ہم ایسا ہونے دیں گے۔ بہت سارے پولیس آفیسرز ہیں جو دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پہ ہیں، آپ کے ساتھ بھی یہ انسیڈنٹ کبھی ہوا؟ کبھی آپ کو لائف تھریٹس ملی؟ کبھی آپ پہ اٹیمپٹ ہوا؟ میری تو لائف ہی تھریٹ سے بھری ہوئی ہے، میری تو نارمل لائف ہی ہے ہی نہیں، اور میں پھر بھی مسلسل کام کر رہا ہوں، اور چودھری اسلم کے ساتھ میں تقریباً ہر کام میں اس کے ساتھ شریک ہی رہا، اور پوسٹنگ بھی اسلم کی میری آگے پیچھے ہی رہی۔ کبھی اسلم گلبہار ایس ایچ او لگ گیا تو میں شریف آباد ایس ایچ او لگ گیا، کبھی ڈی ایس پی نازم آباد اسلم لگ گیا تو میں ایس ایچ او لیاقت آباد لگ گیا۔ اسلم سی آئی اے میں تھا، چودھری اسلم تو میں سی آئی اے میں تھا۔ وہ میں اپنے اس بھائی کے ساتھ بہت زیادہ نوکری کی ہے اور بہت سارے آپریشن میں حصہ لیے۔ لائف تھریٹ ہمیں آتی رہتی ہے، لیکن ہم جو کام کرتے ہیں یہ تو اس کا ایک حصہ ہے۔ اگر ان تھریٹ سے ہم ڈر گئے تو پھر کام کون کرے گا؟ چودھری اسلم کو نشانہ بنانے کے بعد ملزمان نے یہ بتا نہیں دیا کہ وہ کبھی بھی کہیں بھی کسی کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں؟ چودھری اسلم کو ہمارا ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور وہ میرے تو بالکل بھائیوں کی طرح تھا۔ میرا اور چودھری اسلم کا 24 سال کا ساتھ تھا، اور بالکل میں اس پہ دکھی ہوں۔ لیکن چودھری اسلم سے پہلے بھی ہمارے بڑے پولیس آفیسرز جو ہے انہوں نے شہادت حاصل کی، اور چودھری اسلم نے تو ایک ایسی مثال قائم کر دی جس سے پولیس کے حوصلے اور بلند ہو گئے ہیں۔ چودھری اسلم کا جنازہ دیکھ کے بڑے بڑے پولیس آفیسرز کو میں نے کہتے ہوئے سنا اس وقت، کاش کہ یہ عزت ہمیں بھی ملے۔ سر، 92 آپریشن کا بھی حصہ تھے آپ اور موجودہ آپریشن میں بھی پارٹ لے رہے ہیں، کیا فرق دیکھتے ہیں 92 اور موجودہ آپریشن میں؟ اس وقت ایسا کیا کام ہوا تھا جو اگر آج کیا جائے تو کراچی کو جرائم سے اور مجرموں سے پاک کیا جا سکتا ہے؟ 92 میں جنرل بابر صاحب تھے، اس وقت جنرل بابر نہیں ہے۔ ہمیں ایک اور جنرل بابر کی ضرورت ہے۔ اس وقت کراچی پولیس کے جو چیف ہیں ان کے حوصلے بہت بلند ہیں، اور بہت زیادہ انہوں نے فائٹ کی ہے۔ ان کی تو پوزیشن یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا انکاؤنٹر ہو تو کراچی پولیس چیف کا بس نہیں چلتا کہ خود آ کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور ہر شہید پر میں نے ان کی آنکھیں نم دیکھی ہے۔ وہ پولیس والوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ پولیس والوں کی حوصلہ افزائی کریں، اور جس کی وجہ سے یہ پولیس چل رہی ہے، اور یہ آپریشن جس طرح بھی چل رہا ہے چلتا رہے گا۔ لیکن 92 اور آج میں جو فرق ہے وہ وسائل کی بہت کمی ہے۔ اس زمانے میں اگر پولیس کے پاس بلٹ پروف گاڑی تھی تو وہ بلٹ پروف گاڑی تھی، اس کے شیشے میں نہیں سوراخ ہوتے تھے، اس کے ٹائر پنچر نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بعد جو کرپشن ہوئی ہے اور پولیس کے جو انسٹرومنٹ ہیں وہ اتنے ناکارہ، اتنے تھرڈ کلاس خریدے گئے ہیں، جس کی وجہ سے پولیس کو لڑنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ کراچی پولیس کے حوصلے آج بھی بلند ہیں، اور اب درست سمت پہ پولیس جا رہی ہے، اور اب نئی سامان کی پرچیزنگ ہو رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جدید انسٹرومنٹ آنے کے بعد ہم بہتر طریقے سے دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ سر، میرے پاس یہ خبر ہے جو بتا رہی ہے کہ سینٹرل جیل میں موبائل جیمر نصب، بلند عمارتوں پر اسنائپر تعینات، کالعدم تنظیم کی 200 کارکنوں کو چھڑانے کے لیے سینٹرل جیل کراچی پر حملے کی دھمکی۔ جو جیمر آج لگایا گیا تھا اگر وہ پہلے لگا دیا جاتا تو بہتر نہیں تھا، کیونکہ کراچی سینٹرل جیل سے صرف کالعدم تنظیم نہیں، کچھ اور نیکوکار بھی آپریٹ کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، اینڈ یو نو اٹ۔ کراچی سینٹرل جیل جو ہے وہ جو ہے جرائم پیشہ لوگوں کی جو ہے وہ تربیت گاہ بن چکی تھی،
اور جس کی وجہ سے وہ کراچی سینٹرل جیل میں جانے کی بجائے ان کے اصلاح ہونے کی وہ گروپ بندی وہاں ہو جاتی تھی. کراچی سینٹرل جیل میں سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی سینٹرل جیل میں جو بھی کرمنل جاتا ہے اس کو اس کے گروپ میں جگہ دے دی جاتی ہے. یہ چیز اگر ختم کر دیا ہے کراچی سینٹرل جیل میں کہ اگر میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں تو میں اپنی پارٹی کی بیرک میں جاؤں, ایسا کیوں ہو؟ میں اگر جہادی ہوں تو میں جہادیوں کی بیرک میں جاؤں تاکہ میں ان سے اور زیادہ میٹنگ کروں اور ملاقاتیں کروں. کراچی سینٹرل جیل کے اندر جو ہے سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو پولیٹیکل بیس پہ ان کی بیرکس الاٹ نہ کی جائیں, قیدی کو قیدی سمجھا جائے اور قیدی کی طرح رکھا جائے. باقی جہاں تک جیمرز کا تعلق ہے, جیمرز پہلے بھی لگے ہیں کراچی سینٹرل جیل میں, اب وہ بہتر طریقے سے لگا رہے ہیں کیونکہ موجودہ کرتے ہیں نا کراچی جیل سے بیٹھ کر کے لوگ آپریٹ کرتے رہے ہیں. بالکل آپریٹ کرتے رہے, کراچی سینٹرل جیل سے آپریٹ کرتے رہے ہیں. اور جو یہ کراچی سینٹرل جیل کے جو ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے امن والا نیازی, وہ کراچی سینٹرل جیل سے ہی بیٹھ کے آپریٹ ہوا ہے جن میں ان کو شہید کیا گیا ہے. اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ جب آپ لیاقت آباد کے کرتا دھرتا تھے تو لیاقت آباد میں آپ کے ایک دن ٹرانسفر کے آرڈرز آتے ہیں اور 5 سے 6 ہزار لوگ سڑک پر آ جاتے ہیں آپ کی حمایت میں احتجاج کرتے ہوئے کہ آپ کے ٹرانسفر کو رکوا دیا جائے, اور پھر وہ ایسا کر بھی ڈالتے ہیں. کتنا سچائی ہے؟ یہ ہوا تھا واقعہ, اور یہ اس لیے ہوا تھا کہ جب میں نے لیاقت آباد کا چارج لیا تھا تو میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ وہ وہاں پر تھانوں میں تالا پڑا ہوا تھا اور لڑکے بڑی بدماشی کرتے تھے, گلیوں کے اندر کلاشن کوف لے کے بیٹھے ہوئے تھے, ڈرگس کا کاروبار عام چلتا تھا. تو جب میں نے آپریشن کیا تو انہوں نے ایک پولیس کا امپریشن لوگوں پہ ڈالا ہوا تھا کہ پولیس آئے گی جناب, ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں, پولیس آئے گی تو آپ کے گھروں کو بھی لوٹے گی اور آپ کے بچوں کو اٹھا کے لے جائے گی. وہ زبردستی کے محافظ بن کے بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے وہ آپریشن کیا تو میرا بہیو بالکل ہی چینج تھا. نہ صرف میں نے ان کو بچوں کا خیال کیا, ان کے وہاں دودھ پہنچایا, ان کے علاقے سے کچرا اٹھوایا, ان کے روڈ صحیح کروائے. اس زمانے میں اس وقت کے آئی جیز نے, ڈپٹی کمشنرز نے, انہوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا اور میری سجیشن پہ وہ کام کرتے رہے. آپ وہاں ایس ایچ او تھے, وہاں کے ناظم تھے, یہ تو آپ کا کام نہیں تھا؟ میرا کام نہیں تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیس آفیسر کو موقع ملے تو پولیس آفیسر کا کام ہے علاقے سے کچرا اٹھوائے, علاقے کے لوگوں کی مدد کرے. یہ ایک پولیسنگ ہے, ہم جسے کمیونٹی پولیسنگ کہتے ہیں. اس وقت ہمارے ایس ایس پی تھے حسین اصغر صاحب. اگر میں نے پولیس میں کوئی فرشتہ دیکھا ہے تو وہ حسین اصغر دیکھا ہے. فرشتہ اور پولیس؟ ہاں بالکل, حسین اصغر کی شخصیت ایسی ہے کہ ایک فرشتے کی شخصیت ہے. وہ ایک پاکستان کا ایک آنےسٹ اور بہترین پولیس آفیسر ہے اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. انہوں نے مجھے پولیسنگ کی طرف لگا دیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری زندگی کا یہ ایسا واقعہ ہے جو میں بھولتا ہی نہیں ہوں, حالانکہ ہے یہ کمیونٹی پولیسنگ کی. میں جب ایس ایچ او سپر مارکیٹ لگا تو سپر مارکیٹ کے بالکل سامنے کرسنٹ ایک چرچ ہوتا تھا. وہ چرچ جو تھا, چرچ کا راستہ جو تھا, وہ اس کے اوپر جو ہے ایک مکان بنا ہوا تھا اور اس کے پیچھے پلیا تھی اور باقاعدہ وہ پلیا اس چرچ تک جاتی تھی. اور وہاں جو آبادی 15-20 ہزار کی آبادی تھی, کرسچنز آبادی تھی, وہ روڈ پہ آنے کے لیے نیچے ندی میں سے ہو کے آتی تھی. جب بارش کا پانی چڑھتا تھا تو ان کے جنازہ لانا مشکل ہو جاتے تھے. تو مجھے ایس پی حسین اصغر صاحب نے کہا کہ ایس ایس صاحب نے کہ اس کو تم کس طرح کرو گے, لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. تو میں اس مکان والے سے بارے میں بات کی تو مکان والا کہنے لگا جی میں تو نہیں مکان خالی کروں گا. اس نے مکان تقریباً 20-25 فٹ اس میں بڑا کیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے پلیا بند تھی. میں نے کیا کیا کہ اس کو بہت سمجھایا, وہ نہیں سمجھ میں آیا. میں نے پھر اللہ پر بھروسہ کیا اور رات کو اس کا مکان میں نے 15 فٹ 20 فٹ کاٹ دیا اور کاٹ کے راتوں رات دیوار اٹھا دی اور وہ پلیا سے راستہ کھول دیا. ایک لڑکا میرے پاس آیا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو, ایک چھوٹا سا مٹھائی کا ڈبہ, میرے خیال میں اس کی مالی حیثیت بھی صحیح نہیں ہے. کہنا سر جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں اس پلیا پہ سے کبھی نہیں گزرا ہوں اور اس کے پیچھے لوگ شراب بیچتے تھے, چرس بکتی تھی. آج میں پہلی مرتبہ یہاں سے گزرا ہوں, بال بچے دار ہوں, تو میرے پاس یہی تھے, میں آپ کے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں اور آج تک اس چرچ میں میرے لیے دعا ہوتی ہے. تو یہ کوئی میں نے ٹیررزم کے خلاف کام نہیں کیا ہے, یہ کمیونٹی پولیسنگ کا حصہ تھا. ایسے بہت سارے ہم نے کمیونٹی پولیسنگ کے کام کیے. شہیدوں کے جو بچے تھے ان کے لیے ہم نے جہیز لوگوں سے جمع کیا اور پروگرام کر کے ان کو عزت سے جہیز دیا. تو پولیس اپنی پولیسنگ کے ساتھ ساتھ اگر کمیونٹی پولیسنگ بھی کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ 5,000 کیا 10,000 لوگ بھی اسے سچوں کے لیے نکل سکتے ہیں کہ اس کو نہ ہٹایا جائے. رائٹ سر. ناظرین, سرور صاحب کے ساتھ گفتگو سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک مختصر سے بریک کے بعد. چاہیں ہیئر فال سے بے فکر ہو کر فگیٹ ہیئر فال, ہیلو ہیئر پلے, نیو سنسلک ہیئر فال سولوشن. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سرور صاحب, محمد سرور المعروف سرور کمانڈو نے کراچی جیل کی آبادی میں اضافے کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ کتنے نیکوکاروں کو جمع کرایا وہاں؟ بہت زیادہ, اتنے کہ شاید مجھے ان کی گنتی بھی نہیں یاد. اور
میرا دل اور ضمیر بالکل اس بات پہ مطمئن ہے کہ میں نے جو بھی بند کیے ہیں وہ دہشت گرد، چور اور خطرناک لوگوں کو بند کیا ہے. کراچی کے ہائی پروفائل کیسز جو ہے میں نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں، چاہے وہ آرمی مرڈر ہو، چاہے وہ عباس ٹاؤن کیس ہو. بہت بڑے بڑے کیس میں نے اسلم کے ساتھ ڈیٹیکٹ کیے ہیں، اور میں اسلم کا ایک حصہ بنا رہا ہے ایک زندگی کے عرصے تک. اور جب تک میری جان میں جان ہے اس وطن کے لیے میں لڑتا رہوں گا اور یہ کام میں کرتا رہوں گا، اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا. سر، شاہد حیات صاحب فرماتے ہیں کہ کراچی کے حالات کو سدھارنے کا یہ آخری موقع ہے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی تنبیہ کی کہ کراچی کے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں. کراچی کے حالات تو آلریڈی بگڑے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ بگاڑ کیا ہوگا؟ نہیں، کراچی کے حالات اتنے ہی نہیں بگڑے ہوئے. جو وہ بگاڑنا چاہتے ہیں، جو ٹیررزم کرنا چاہتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ پولیس ان کے لیے ڈھال بنی ہوئی ہے، رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور یہ آپ کو آنے والے وقت بتائے گا. شاہد حیات صاحب صحیح کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کام کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، اور یہ اگر ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں. یہ وقت ہے پولیس کے لیے کام کرنے کا، اور اس وقت پولیس کام کر گئی تو یہ ٹیررزم جڑ سے اکھڑ پھینکے گی. بے شک اس میں پولیس کا نقصان ہوگا، شہادتیں ہوں گی ہماری، لیکن ان شہادتوں کے بدلے ہمارا وطن جو ہے ان دہشت گردوں سے انشاءاللہ آزاد ہو جائے گا. سر، وزیر اعلیٰ سندھ کا ایک بیان میری نظر سے گزرا جس میں انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ واشگاف الفاظ میں اعلان کیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ فرماتے ہیں کہ کراچی پولیس میں سابق فوجیوں کو بھرتی کیا جائے گا. کراچی پولیس کی اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ کراچی پولیس کا ریپلیسمنٹ ضعیف العمری اور جسمانی ناتوانی کا شکار بزرگ لیں گے. وہ آپ کا ریپلیسمنٹ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ریپلیسمنٹ تو نہیں ہو سکتے ہمارا، کیونکہ پولیس کا ایک اپنا کام کرنے کا اسٹائل ہے، پولیس کا ایک جنگ لڑنے کا طریقہ ہے. لیکن وہ ہمارے بہترین انسٹرکٹر بن سکتے ہیں. ان کو اگر پولیس کے انسٹیٹیوٹس میں رکھا جائے تو وہ بہتر پولیس والے اپنے تجربے کی روشنی میں وہ نکال سکتے ہیں. اچھے وہ ٹیچر تو بن سکتے ہیں. لیکن پہلے بھی ایکس مین ہمارے یہاں بھرتی ہوئے ہیں، لیکن یہ تجربہ پہلے کچھ اچھا نہیں رہا. اس کی بنسبت اگر رینجرز کے لوگ جو ہیں وہ کراچی کو زیادہ سمجھنے لگے ہیں، گلیوں کو زیادہ سمجھنے لگے ہیں، اور بڑا اچھا رول ادا کر رہے ہیں رینجرز والے اس وقت کراچی میں. پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ ایکس مین بھرتی ہوتے رہے، پہلی برتمانی بھرتی ہو رہے ہیں، لیکن اگر ان کو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پہ ٹریننگ پہ لگایا جائے، جس طرح آرمی کی SSG والے ہیں، زرار کمپنی والے ہیں، یہ بہترین انسٹرکٹرز ہوتے ہیں اور بڑے جذبے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کو اگر ان جگہوں پہ رکھا جائے تو یہ بہترین پولیس تیار کر سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جب آئیں گے تو یہی پولیس کے ٹریننگ پروگرامز کو بھی یہی لوگ سنبھالیں گے. CM صاحب نے سندھ پولیس کے لیے 300 بلٹ پروف گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دی ہے. اتنا کافی ہے یا ابھی کچھ اور چیزیں درکار ہیں سندھ پولیس کو شہر کا امن و امان بحال کرنے کے لیے؟ یہ بھی اگر ہمیں مل جائیں تو ہمارے پولیس کا مرال اور بڑھ جائے گا اور پولیس کی پرفارمنس بہت بہتر ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت یہ گراؤنڈ ریلیٹی ہے اور ہمیں اس کی ریکوائرمنٹ ہے. سر، دہشت گردی سے نمٹنا از این اسپیشلائزڈ جاب، لیکن ایک روایتی پولیس والا جس کا کام کبھی قتل، ڈکیتی یا اغوا کے معاملات کو سلجھانا ہوا کرتا تھا، اگر ہم اسے اس جنگ کا ایندھن بنا دیں اور اس کی کیپیسٹی نہ جانے، اس کی استعداد کو جانے بغیر اس کے اوپر اتنا زیادہ لوڈ، اتنا زیادہ برڈن ڈال دینا، اور پھر اس خوش فہمی میں مبتلا رہنا کہ ہم سیکیور ہو گئے، ہم سیف ہو گئے، ڈو یو تھنک اٹ از جسٹیفائڈ؟ نہیں، ہر پولیس والے کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف لڑ سکے، کیونکہ ہر پولیس والے میں وہ جذبہ بھی نہیں ہے، اور ہر پولیس والا پولیس میں اس لیے نہیں بھرتی ہوا. بہت سے پولیس والوں سے میری بات ہوتی ہے، وہ ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں. ایک صاحب نے تو بولا کہ تم لوگ کرتے کیا ہو، اپنے آپ اپنی جان کے دشمن ہو. ایک صاحب نے مجھ سے ایک دن یہ کہا، بڑے سینئر آفیسر تھے، میں نے ان سے پروٹیکشن کا مسئلہ تھا، میرے گن مینس کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے کہا، ہم نے کہا تھا کہ تم ان دہشت گردوں سے لڑو. تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ان کے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک پولیس میں اچھے لوگ ہیں اور اچھے کمانڈرز ہیں، یہ پولیس کام کرتی رہے گی. سر، سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے کہ کراچی میں لاقانونیت اسکائی ہائی ہو چکی ہے، عوام عدم تحفظ کا شکار ہیں، لیکن عدم تحفظ کا شکار تو آپ جیسے لوگ بھی ہیں جو عوام کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. کل اگر SSP تھے، آج انسپیکٹر ہیں، اور کوئی گارنٹی نہیں کہ کل حوالدار نہیں بنا دیے جائیں گے. اب یہ تو سارے معاملات جو ہے یہ بڑے ہائی اپس کے معاملات میں، اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اس میں ہوا یہ ہے کہ چند پولیس آفیسرز نے واقعی بہت زبردست ایکسٹرا آرڈنری کام کیا، جس کے عوض ان کو ایکسٹرا آرڈنری پروموشنز اور فیسلٹیز ملی، لیکن اس کی آڑ لے کے بہت سارے لوگوں نے پولیٹیکل فائدہ اٹھایا اور انہی کی سمریوں کے ساتھ اپنی سمریاں موو کرا دی، اور ایک بڑی تعداد جو ہے آؤٹ آف ٹرن جو ہے ناجائز پروموشن بھی لوگوں نے حاصل کر لی. اور ظلم اس پہ یہ ہے کہ نادرا، پمرا، گھی کارپوریشن، ٹریڈ کارپوریشن، یہاں سے لوگ ہمارے پولیس میں آ کے جنہوں نے کبھی وردی نہیں پہنی وہ ضم ہونے لگے، تو جس کی وجہ سے جو ہے پولیس کا جو ہے سسٹم جو ہے وہ ڈس بیلنس ہوا ہے. لیکن اب کسی حد تک وہ بہتر ہو گیا ہے، اور پولیس میں ٹائم ٹو ٹائم پروموشن بھی شروع ہو گئے ہیں،
اور اگر ٹائم ٹو ٹائم پروموشن ہو پولیس کے اندر، اگر 15 سے 20 سال میں ایک آدمی کو، ایک ASI کو ڈپٹی DSP تک پروموٹ کر دیا جائے، جو کہ بنتا ہے اس کا حق، تو وہ کیوں آؤٹ آف ٹرن کے پیچھے بھاگے گا؟ اور اس سلسلے میں بھی کام پولیس میں چل رہا ہے اور کافی کام ہو چکا ہے. سر، حکومت نے افتخار چودھری صاحب کو بلٹ پروف گاڑی بما 18 مسلح پولیس جوان فراہم کیے. آپ کے خیال میں 18 جوان کسی کی زندگی کو تحفظ دینے میں کافی ہوتے؟ اور اگر 18 پولیس والوں کو کسی اور جگہ پلانٹ کیا جاتا، کسی اور جگہ ان کو کسی اور مصرف میں لیا جاتا، تو کیا اسلام آباد شہر مزید محفوظ نہیں ہو سکتا تھا؟ نہیں، اس کا حل یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ان کو تھریٹ ہے، ان کو سیکورٹی کی ضرورت ہے، تو سیکورٹی دینا بھی تو پولیس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، ان کو پولیس نے سیکورٹی دے دی ہے، لیکن اگر وہ ہی سیکورٹی کے لیے، جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس گن مین کا جو مسئلہ تھا، اگر اسی پولیس والے کو ہی پولیس یا گورنمنٹ سیکورٹی نہیں دے پا رہی، دین نہیں. دیکھیں، پولیس والا تو بھرتی لڑنے کے لیے ہوا ہے، اب وہ سیکورٹی مانگتا ہوا بھی اتنا اچھا نہیں لگتا. ہم تو اتنی پیک پر چلے گئے ہیں کہ اب ہم لڑنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن اگر مجھ پر 8 یا 9 آدمی اٹیک کرتے ہیں تو میری ایک کلاشنکوف کیا کرے گی؟ لیکن موقع لگا تو میری کلاشنکوف چلے گی. بابر ہمارا بھائی تھا اور میرا تو بہت قریبی ساتھی تھا. DSP بہارالدین بابر جب وہ شہید ہوا ہے تو اس نے ٹرائی کی ہے کہ اس کا ہاتھ پسٹل کی طرف جھکا ہوا تھا، اگر وہ پسٹل اٹھانے میں کامیاب ہوتا تو وہ مارتا. اگر 18 آدمی وہ افتخار چودھری صاحب کو دے دیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، 18 اور بھرتی کر لیں، یہ بجائے کہ ان کو 18 آدمی دینے کے بجائے ہمارے پولیس میں 18 آدمیوں کا ایک گیپ آ جاتا ہے اور پولیس کی موبائل میں نفری کم ہو جاتی ہے. اس کی بجائے بے شک ان کو 18 دیں، لیکن 18 بھرتی بھی کر لیں. پولیس کی کمی کو ضرور پورا کریں. سینکڑوں نوجوان ہیں، بے روزگار ہیں، اچھے قد باڈی رکھتے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان کو بھرتی کی جائے. اور ضرورت ہے اس وقت اگر پولیس بھرتی نہیں ہوئی تو پولیس کا بہت نقصان ہوگا. سر، آپ نے بھرتی کے اوپر جو کہا ہے، شاید پولیس کو تو خیال نہیں آیا، گورنمنٹ کو خیال نہیں آیا، کچھ اور لوگوں کو خیال آ گیا. خبر بتا رہی ہے کہ کالعدم تنظیمیں مجرموں کو جیل سے رہا کرا کر استعمال کرنے لگیں. لاہور، کراچی اور دیگر شہروں کے 13,000 معمولی جرائم میں ملوث افراد کی ضمانتیں کرائی گئی. مذکورہ افراد دہشت گردی کے لیے گاڑی کا بندوبست، ٹارگٹ کلر یا انفارمر کا کام کرتے ہیں. یہ اخبار والوں کو پتہ چل جاتا ہے، میڈیا کو پتہ چل جاتا ہے، پولیس کو نہیں پتہ چلتا، ایجنسیز کو نہیں، ہماری حکومتوں کو نہیں. یہ بات ایجنسیز کو، پولیس کو پتہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ ہمیشہ جو ہے اس طرح لوگوں کو جو ہے نا جیل سے لیتی ہیں، ضمانتیں کراتی ہیں، پھر ان سے کرائم کراتی ہیں، اور بعض دفعہ انوسنٹ لوگوں سے کرائم کرانے کے بعد ان کو مفرور کرا دیتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھو تمہیں ہم بچا رہے ہیں ورنہ تمہیں پولیس پکڑ کے لے جائے گی. یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ بہت سالوں سے چلا آ رہا ہے. اور اس کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ملک سے بے روزگاری ختم کریں. بے روزگاری ختم ہوگی، زیادہ سے زیادہ لوگ پولیس میں بھرتی ہوں گے، زیادہ سے زیادہ ہمارا انٹیلیجنس نیٹ ورک بنے گا، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی کنٹرول کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری کو فورس میں ہمارے اضافہ کیا جائے، ہمارے وسائل میں اضافہ کیا جائے. اتنے کم وسائل سے لڑنا جو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ پولیس کی کتنی پرابلم ہو رہی ہے، ہماری کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں. ایک سپاہی ہمارا گھر جاتا ہے، اس کے بعد جانے کے لیے موٹر سائیکل نہیں ہے، لفٹ لے کے جاتا ہے. تو ایک دن وہ آبزرویشن کرے گا، 2 دن آبزرویشن کرے گا، تیسرے دن سپاہی کو مار دے گا، کیونکہ وہ سپاہی کسی نہ کسی کیس میں گواہ ہے. اور ظلم اس پہ کہ اس بیچارے کی گواہی بھی نہیں مانی جاتی. جوڈیشلی میں بعض لوگوں کا رویہ اتنا خراب ہے پولیس والوں کے ساتھ کہ اس کی گواہی بھی کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتے، اور وہ بیچارہ اسی گواہی کے چکر میں مارا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تیموریہ تھانے کی پولیس موبائل پر حملہ ہوا، 2 کانسٹیبل 2 اہلکار شہید ہوئے، 1 زخمی ہوا سپاہی، لیکن پولیس کے ہائیپس کو زحمت نہیں ہوئی کہ وہ ان لوگوں کو پوچھیں. جب پولیس ڈپارٹمنٹ میں اپنے لوگوں کی بے حسی کا یہ عالم ہے تو پھر کیوں کسی پولیس والے سے یہ توقع رکھوں گا میں کہ وہ میری جان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ سڑک پہ آئے گا؟ اچھے برے لوگ دیکھیں ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ان کو کہیں کمانڈ بھی مل جاتی ہے. پولیس میں بھی اچھے برے پولیس آفیسر ہیں. پولیس میں ایسے پولیس آفیسر بھی ہیں جن کے سپاہیوں کی شہادت پہ میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اور بڑے سینئر آفیسرز ہیں. اور اس وقت ہمارا دل بھی یقین کریں کہ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں یہ اس بچوں کی طرح رو رہے ہیں، یہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہے. لیکن ایسے آفیسرز بھی ہیں جو کہ اس وقت موسم پہ اور دوسری موضوع پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا کمانڈر کیسا ہے. اس وقت جو موجودہ پولیس کے کمانڈر ہیں شاہد ایاز صاحب، انہوں نے اس بات کا بڑی سختی سے نوٹس لیا ہے. ایون کہ انہوں نے SHOs کو بھی کہا ہے کہ آپ کے علاقے میں جو شہید ہے آپ اس کی فیملی سے ہیلو ہائی کریں گے، لک آفٹر کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کے خلاف پوچھ گچھ کی جائے گی. تو یہ ماحول اب چینج ہو رہا ہے.
اور میڈیا نے بھی بتایا ہے, میڈیا کے ذریعے بھی بہت لوگوں کو پتہ چلا ہے, کچھ پولیس آفیسر نے بھی شکایت کری ہے, اور انشاءاللہ میرے خیال میں اب یہ چیز ختم ہو جائے گی. سر, کراچی آپریشن کی کامیابی کے بڑے بلند و بانگ دعوے ہوتے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ جی کراچی آپریشن سکسیسفلی جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے. شہر میں آج بھی 10 سے 12 افراد کی لاشیں روز گر رہی ہیں. یہ کیسی کامیابی ہے کہ جو لاشیں گرنا بند نہیں کر پائے؟ لاشیں اس لیے گر رہی ہیں شہر کے اندر کہ اب ٹیررسٹ ابھی تک بچے ہوئے ہیں, وہ ٹھکانے چینج کر رہے ہیں, الگ الگ چھپ رہے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ وہ کم ہو رہے ہیں. کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ میں 50% کمی آ چکی ہے. جب 50% کمی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید جو ہے کچھ عرصے بعد 20% اور بڑھ جائے گی, 70% کمی آئے گی. جب ہم 80% پہ چلے جائیں گے تو انشاءاللہ کراچی میں یہ ٹارگٹ کلنگ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن جس طرح حالات بگڑے ہوئے تھے اور جتنے بگڑے ہوئے حالات میں پولیس نے کام شروع کیا ہے, یہ 50% کلنگ کو بھی جو ہے آپ اس کو غنیمت سمجھیں کہ پولیس کام کر رہی ہے. اور کراچی کی پولیس تو دنیا کی واحد پولیس ہے کہ جتنی دلیر, بہادر اور جتنی کام کرنے والی ہے اور جتنی شہادتیں کراچی پولیس نے لی ہے, آپ پورے دنیا کی پولیس اٹھا کے دیکھیں, آپ کو کہیں بھی پولیس میں اتنا جذبہ اور کام کرنے والا نہیں ملے گا. صرف ایک دن میں رینجرز اور پولیس کے چھاپے, 133 ملزمان گرفتار, بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد, ایون بم تک, راکٹ لانچرز تک برآمد ہو رہے ہیں. اس کے باوجود جرائم کی بیخ کنی اس انداز میں شاید نہیں ہو پا رہی جو ایک عام آدمی ایکسپیکٹ کرتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ سوچیں کہ جرائم پیشہ کس قدر جڑ پکڑ چکے ہیں کہ 133 پکڑنے کے باوجود بھی ان کی تعداد کم نہیں ہو رہی, اور یہ صرف ایک دن کی بات. اسی ایک دن کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ابھی کئی ہزار پکڑنے پڑیں گے. اور اس میں جوڈیشری کا بھی بڑا کردار ہے. اس میں جوڈیشری کے اندر یہ ہے کہ ہم کرمنلز کو جیل بھیجتے ہیں تو وہ اگر کوئی اچھے وکیل, پیسے والے وکیل کھڑے کر دیتے ہیں تو جج صاحبان کا جو ہے رویہ جو ہے وہ پولیس کے ساتھ کچھ مناسب نہیں ہے. ان کو بھی اس آپریشن کا حصہ بننا چاہیے, ان کا بھی وطن ہے. ان کو ٹیررسٹوں کو, چور ڈاکوؤں کو اتنی جلدی ضمانتوں میں نہیں بند کرنا چاہیے. لیکن وہ تو کہتے ہیں ایویڈنس نہیں ہے. نہیں, ایویڈنس کیوں نہیں ہوتی ہے؟ پوری دنیا میں پولیس کی ایویڈنس مانی جاتی ہے. ایویڈنس کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اگر کسی کو 23 میں بند کرتے ہیں, کسی کو پولیس انکاؤنٹر میں بند کرتے ہیں, تو ہمارے پاس پبلک, اس وقت پبلک کی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ کسی دہشت گرد کے خلاف وہ گواہی دے. شام کو اس نے گھر بھی جانا ہوتا ہے. ایویڈنس پولیس کی ایویڈنس ہوتی ہے. پوری دنیا میں پولیس کی ایویڈنس کو مانا جاتا ہے. ایون کہ نارکوٹکس کے کیس کے اندر ان کی ایویڈنس کو مانا جاتا ہے, نارکوٹکس فورس کی. ہمارے پولیس کی ایویڈنس کو نہیں مانا جاتا. جو بات آپ نے کہی وہی میرا اگلا سوال ہے. خبر ہے کہ مدعیان اور گواہ مقدمات میں ملزمان کی شناخت سے منحرف ہونے لگے. مدعیان کی عدم شناخت اور گواہوں کے منحرف ہونے سے درجنوں ملزم عدم ثبوت پر رہا. جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ اس سے بھی ریلیٹ ہے, لیکن اس کا ایک بڑا سبب وٹنس پروٹیکشن کا نہ ہونا بھی تو ہے. ہمارے یہاں گواہوں کی تحفظ کے لیے کیا انتظامات ہیں؟ کوئی گواہی کیوں دے گا؟ نہیں, گواہوں کے تحفظ کے لیے تو گورنمنٹ لا رہی ہے, وٹنس پروٹیکشن پروگرام ایک لا رہی ہے. لیکن وٹنس پروگرام کے علاوہ ہم نے وٹنس کو جو ہے موٹیویٹ بھی تو کرنا ہے. ہم نے ان سے ایسا ایک رشتہ, اپنا اعتماد بحال کرنا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ آج سائبر کمانڈو میری کسی کیس میں میرے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے تو کل یہ کیس جب ٹرائل ہوگا تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس کو فون کروں گا تو میرا فون بھی اٹینڈ نہیں کرے گا. اس میں ہمارا اپنا بیہیو بھی ہے. ہمیں وٹنس کو پروٹیکشن بھی دینا چاہیے اور ان کی ہر طرح سے مدد کرنا چاہیے. اور اگر وہ میرے علاقے میں نہیں رہتے ہیں, جس ایس ایچ او کے علاقے میں رہتے ہیں, اس ایس ایچ او کا بھی فرض ہے کہ یہ فلاں کیس کا وٹنس ہے, اس کو میں پروٹیکشن دوں, اس کو ایک کال پہ جاؤں. حقیقت یہی ہے کہ لوگ گواہی نہیں دیتے. لیکن چلے میں مان لیتا ہوں لوگ گواہی نہیں دیتے, ہم ملزم پکڑتے ہیں. پولیس والا تو گواہی دے رہا ہے, آپ پولیس کی گواہی کو تو مانے نا. آپ پولیس کی گواہی کو مانتے ہی نہیں ہے. 23A کے اندر گورنمنٹ قانون لے کر آئی ہے کہ بھائی اس پہ سخت قانون کیا جائے گا اسلحے کے اوپر. 23A میں پولیس اگر کسی کرمنل کو بند کرتی ہے تو ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وہ 8 دن کے اندر باہر آ گئے. تو اس صورت میں اتنی جلدی کیا ہے ان کو باہر لانے کی؟ اگر وہ آئی گئے ہیں, پولیس نے بند کر دیا ہے تو ان کو 2 مہینے تو جیل میں رہنے دیا جائے. کراچی آپریشن کے کنڈکٹر, اس کے رنر مسعود شریف خٹک صاحب سے میری اسی پروگرام میں جب میری ان سے گفتگو ہوئی تو ہی واز ویری شیور. انہوں نے کہا کہ جی یہی پولیس فورس ہے کہ جس نے ماضی میں کراچی کو جرائم سے پاک کیا تھا. یہ بات ہے کراچی کا موجودہ آپریشن انیشیٹ ہونے سے پہلے کی, اور وہ بہت پازیٹو تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی پولیس میں اتنی اہلیت, اتنی قابلیت ہے کہ وہ کراچی کے شہریوں کو دہشت گردوں اور ملزمان کے شکنجے سے نکال سکتی ہے. لیکن ڈو یو ریئلی تھنک کہ کراچی پولیس اتنی کیپیبل ہے ماضی سے قطع نظر آج کہ وہ عوام کو دہشت گردوں سے بھی نجات دلائے, وہ عوام کو ٹارگٹ کلر سے بھی نجات دلائے؟ اور اس میں دہشت گردی میں مختلف ایلیمنٹس بھی ہیں.
کچھ لسانی تنظیموں کا بھی ہوگا, کچھ کلعدم تنظیموں کا بھی ہوگا, بہت سارے ایلیمنٹس. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پولیس ڈپارٹمنٹ یا پولیس فورس ہماری اتنی کیپیبل ہے؟ مسعود شریف صاحب جو ہمارے ملک کے ذہین ترین لوگوں میں سے اور آنیسٹ ترین لوگوں میں سے ہیں, اور وہ ان کی آبزرویشن جو ہے بہت اچھی رہی ہے. انہوں نے پورا ایک آپریشن جو ہے مانیٹرنگ کی ہے کراچی کی. مسعود شریف کے ٹائم پہ جنرل بابر صاحب تھے اور شیخ سیڈل صاحب تھے اس وقت یہ تھا کہ واقعی کراچی کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ کراچی کے تھانوں میں تالے پڑے ہوتے تھے, اور آفیشیلی کہا جاتا تھا کہ آپ ایسا کریں, بال بڑے رکھیں اور سروس کارڈ جو ہے موزوں میں چھپا کے رکھیں اور سنگل موبائل جو ہے موو نہ کرے. یہ بات سب ریکارڈ پر ہے. تو وہ اتنا برا دور تھا, اور اس دور کے اندر اسی کراچی پولیس نے کام کیا ہے. مسعود شریف صاحب کی بات بالکل درست ہے, اگر لیکن صحیح سمت پہ کراچی پولیس کو لے کے جایا جائے, اور جس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں, لیکن وسائل کی کمی ہر جگہ آڑے آ رہی ہے ہمارے, تو کراچی پولیس کیوں نہیں کام کرے گی؟ اور اب کراچی پولیس آہستہ آہستہ اس سمت بڑھ رہی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ کراچی پولیس جو ہے انشاءاللہ کراچی کے حالات کو کامیاب طریقے سے کنٹرول کر لے گی. سر, آپ جن وسائل کی بات کر رہے ہیں اسی حوالے سے میرا اگلا سوال ہے کہ وسائل تو گورنمنٹ دے رہی ہے. گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ کراچی پولیس کو کراچی آپریشن کی کامیابی کے لیے 15,000 جیکٹیں, بلٹ پروف جیکٹیں, 15,000 ہیلمٹس اور 15,000 نئی سب مشین گنز دی جائیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس کے بجائے, یہ سب چیزیں تو ان کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کراچی پولیس کے ایک اہلکار کو 1,500 روپے فی کس سیلری میں اضافہ کر دیا جاتا, تو کیا موٹیویشن لیول تھوڑا سا اور اضافہ نہیں ہو سکتا تھا اس میں؟ نہیں, سیلری میں اضافے سے کوئی موٹیویشن نہیں ہو سکتی. وہ تو انسان ہے, حافظ بڑھتی رہے گی. بولے گا اس سال 1,500, اگلے سال پھر 1,500 بڑھا دو. یہ کام کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے جو کہ پیسوں سے شرط نہیں کرتا. یہ ہمارا وطن ہے, ہمیں اپنے وطن کے لیے لڑنا ہے اور مرنا ہے. جب ہم نے اس وطن کے لیے لڑنے اور مرنے کا سوچ لیا تو پیسے ہی کیا ہے, ہم سوکھی روٹی میں بھی لڑ سکتے ہیں. ہم محسوس تو کریں کہ ہمارا وطن ہے. میں وہ واحد پولیس آفیسر ہوں کہ دنیا کے جس خطے میں جاؤں جا کے پولیٹیکل اسائلم لے سکتا ہوں, لیکن یہ میرا وطن ہے, میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا. میں جا کے باہر اگر چلا جاؤں, وہاں جا کے میں نزلے زکام سے مر جاؤں, یہاں میں مروں گا, میرا خون میری اس مٹی پہ گرے گا, مجھے خوشی ہوگی. اگر ہمارے اندر یہ جذبہ رہے گا تو تنخواہ اور اس کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن انسٹرومنٹ جو ہے یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں تو اس کو ہم نہیں توڑ کر پاتے. اس طریقے سے بم اس کو روکنا ہے, ہم نے بلٹ پروف گاڑیوں کے اندر اسٹیل کی گولیاں روکنی ہے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اور اس چیز کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے, اور گورنمنٹ ایسا کر رہی ہے. تو یہ اس سے واقعی پولیس میں بہتری آئے گی اور پولیس کی کارکردگی بہتر ہوگی. سر, ایک اور خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا جس میں انہوں نے انڈیا دیا ہے کہ 4 صوبوں میں 65 بم پروف گاڑیاں مستحقین میں بانٹی جائیں گی. اب جن کو یہ گاڑی مل گئی ان کی تو لاٹری نکل آئی, اب باقی 13.5 کروڑ کیا کریں؟ بم پروف گاڑیاں جو ہے اس مسئلے کا حل نہیں ہے. 65 آدمی سیو کر لیں گے آپ. اس مسئلے کا حل بم پروف گاڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جن کو ضرورت ہے ان کو دے دیں, اچھی بات ہے. لیکن اگر ان لوگوں کو گاڑیاں مل گئی جو کہ ان سے لڑنا ہے دہشت گردوں سے, تو وہ دہشت گردوں کے سر پہ جا کے کھڑے ہوں گے, اور پھر جو ہے حالات میں بہتری آئے گی. سر, ہمیں یہاں اپنی گفتگو کو عارضی طور پر موقوف کرنا پڑے گا. ناظرین, سرور کمانڈو صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے مگر ایک مختصر سے بریک کے بعد. بڑی پتی اور چھوٹی پتی کے اسپیشل بلینڈ سے جو دے چائے کو خوابوں کا رنگ اور اپنائیت کی مہک. ٹپال فیملی مکسچر, تم سے ہے گھر مکمل. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے سرور کمانڈو صاحب سے. سر, ایک طرف پولیس ڈپارٹمنٹ کو VVIP ڈیوٹیز پہ لگایا ہوا ہوتا ہے اور دوسری طرف نفری کم ہے, پھر وسائل کی کمی آڑے آتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب سوال اٹھتا ہے کہ جی پولیو ورکرز کا قتل ہو گیا اور پولیس کی پروٹیکشن ان کو حاصل نہیں تھی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید جو پولیس ڈپارٹمنٹ پہ ہو رہی ہے یا حکومت پہ ہو رہی ہے, اس تنقید کا کوئی جواز بنتا ہے؟ نہیں, اس میں دیکھیں, پولیس کا کام پروٹیکشن دینا ہے. پولیس سوال ہی پیدا نہیں ہوتی کسی کو پروٹیکشن نہ دے. ہم کسی گاڑی کو اگر روک لیتے ہیں تو 2 منٹ میں ہماری شکایت کر دیتا ہے کہ ہمارے 15 منٹ پولیس نے ضائع کر دیے. لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں. اب پولیو ورکرز جو ہے, میں نے ان کے قاتل پکڑے ہیں, پولیو ورکرز کے بڑے, یعنی کہ ٹیررسٹ میں نے پکڑے ہیں, اس کے اوپر میں نے کام کیا ہے. لیکن کچھ جگہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پولیو ورکر جو ہے, پولیو ورکر کا بھی کام یہ ہے کہ جب تک جی ہمیں مکمل پولیس پروٹیکشن نہیں دی جائے گی ہم کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, وہ اپنے 300 یا 400 روپے کے غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کی یہی دیہڑی ہوتی ہے میرے خیال میں. 250 روپے کی دیہڑی کے لیے وہ کہتے ہیں ہماری آج 250 کی دیہڑی خراب ہو جائے گی اور ہم چلے جاتے ہیں.
تو وہ پولیس پروٹیکشن کے بغیر ہی چلے جاتے ہیں. اگر وہ تھانے میں آ کے بیٹھ جائیں یا اپنے سینئر کو رپورٹ کر دیں, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آئی جی ڈی آئی جی سے شکایت کرتے ہیں. اس بات پہ شکایت کریں جی آج ہم نے یہاں پر آپ کے علاقے کے اندر پولیو ٹیم چلانی تھی, آپ کے ایس ایچ او نے ہمیں پروٹیکشن نہیں دی ہے. تو سوال ہی پیدا نہیں تھا ان کو پروٹیکشن نہ ملے. اگر وہ وداؤٹ پروٹیکشن جائیں گے تو نقصان ہوگا. تو اس میں ان کا بھی قصور ہے اور پولیس کا بھی قصور ہے کہ پولیس کو ان کے پیچھے جانا اور گورنمنٹ کا تو ہے, اور گورنمنٹ کا تو ہے. لیکن پولیو ورکر کو بھی اپنے رویے چینج کرنا چاہیے موجودہ حالات کے حساب سے. اس سسٹم سے لوگوں سے بھی کوئی شکایت ہے؟ لوگوں سے تو لوگ تو انوسینٹ ہے اور اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کسے کون اس ملک کے لیے کیا کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ لوگ اپنے وطن سے محبت اب جو ہے نا اس پہ کچھ کمی نظر آ رہی ہے. نوجوان نسل کو ہماری بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وطن کس طرح حاصل کیا گیا. اب پروگرامز میں بھی وہ چیزیں نہیں نظر آ رہی. تو ابھی ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وطن جو ہے بڑی مشکلوں اور بڑی محنتوں سے حاصل کیا گیا ہے اور اس کے لیے لڑنے والوں کی قدر کریں. سر لیکن جتنی ساری باتیں آپ نے مجھے بتائیں, اپنی خدمات آپ نے گنوائیں سر تسلیم خم, لیکن اس کے باوجود یہ امر بھی تو مسلمہ حقیقت ہے کہ سرور صاحب جن کے نام کے آخر میں کمانڈو لگتا ہے, سرور کمانڈو اپنی تمام تر ایفیشنسی کے باوجود بھی متنازع ہیں, جس طرح 1992 کا آپریشن متنازع رہا. میں نے تو اپنا فرض پورا کیا. کوئی ٹیررسٹ نے اگر مجھ پہ گولی چلائی تو میں نے اسے گولی کا جواب گولی سے دیا ہے. اور یہی پولیسنگ ہے کہ گولی کا جواب گولی, پھول کا جواب پھول سے دو. اگر کوئی ہمیں پتھر مارتا ہے, گولی مارتا ہے, تو ہم اس کو پھول نہیں ماریں گے, پھر تو پولیس نہیں ہوئی نا. سر یہ کون سا فارمولا ہے, کہاں لکھا ہے کہ جب حملہ ہوگا خودکش ہوگا اور جہاں خوریزی ہوگی وہ کوئی کلدم تنظیم کرے گی؟ کچھ اور لوگ بھی تو ہیں. رو کیا کر رہی ہے, کے جی بی کیا کر رہی ہے, موساد کیا کر رہی ہے, وہ ہمارے یہاں کوئی یعنی امن و امان کے فروغ کا کردار ادا تو نہیں کر رہے ہیں. وہ بھی تو یہاں کچھ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. جس طرح سے کراچی پولیس یا کراچی میں کام کرنے والے رینجرز ٹارگٹ کلرز کو لے کر کے وہ میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, اسی طرح سے ان نیکوکاروں کو میڈیا کے سامنے پیش کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کو بالکل کرنا چاہیے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ صرف یہی لوگ نہیں کر رہے ہیں. پاکستان میں ٹیررزم کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو فنڈنگ کر رہے ہیں ٹیررزم کے لیے پاکستان میں, وہ نہیں آتے سامنے. لیکن ہماری انویسٹیگیشن ایک حد پہ جا کے رک جاتی ہے. اگر ہم اس انویسٹیگیشن کو تھوڑا اور بڑھائیں تو وہ لوگ بھی سامنے آ سکتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں سامنے. کہ بعض جگہ ہمارے قانونی راستے جو ہیں ہمارے لیے بڑے محدود ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اس کو نہیں کر پاتے. لیکن یہ بالکل اس میں کوئی یعنی کہ غلط بات نہیں ہے. یہ 99% 100% بلکہ یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں ان دہشت گرد تنظیموں کے اندر ہر ایک اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ہر ایک ہماری دشمن ہے اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. اور ہم ایک محاذ پہ نہیں, ہم ایک وقت میں کئی محاذ پہ لڑ رہے ہیں. یعنی کہ اگر میں جہادی تنظیموں کے خلاف اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں تو ساتھ میں مجھے منشیات فروشوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ ایک بڑی سورس آف انکم ان کی منشیات ہے. اس طریقے سے اگر میں کسی لسانی تنظیم کے خلاف کام کر رہا ہوں تو لسانی تنظیم ایک نہیں ہے, کئی لسانی تنظیمیں, اور بعض اپنے مفادات میں جا کے وہ اختلاف ہونے کے باوجود وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. اس طرح بہت سارے لوگ جو پولیس میں موجود ہیں جو میرے خلاف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ان کو دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک محاذ پہ نہیں, ہم کئی محاذ پہ لڑ رہے ہیں. اور اس کو روکنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہم اپنے جس وہ بہتر سمجھتے ہیں, جو ہماری فرض کے راہ میں, ہم اس کام کو کیے جائیں اور اس کو ایکسپوز کریں. کلدم تنظیم کا کوئی دہشت گرد یا کوئی ٹارگٹ کلر اگر آپ پکڑتے ہیں تو بڑے واضح انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ جی کلدم تنظیم کا ٹارگٹ کلر گرفتار, اور اگر کسی سیاسی تنظیم کا کوئی ٹارگٹ کلر پکڑتے ہیں تو بتا دیا جاتا ہے کہ جی سیاسی تنظیم. مصلحتیں یہاں پہ بھی ہیں. ہاں, یہاں پر مصلحتیں ہیں. وہ آپ کے میڈیا میں بھی ہے کہ ایک سیاسی تنظیم کا کارکن جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. اب لیکن بھائی کون سی تنظیم کا کارکن کا ہلاک ہو گیا, کس نے کیا ہے, یہ سب مصلحتوں کا شکار ہے. ہمیں اگر ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے تو مصلحتوں سے نکلنا پڑے گا. اور شاہد ایاز صاحب نے اس کی ایک مثال قائم کی ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی تنظیم ہو جس کا دہشت گرد ہم پکڑتے ہیں, ہمیں اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین, اس سے پہلے کہ پروگرام کا اختتام ہو آپ دیکھیے یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ نہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے آنے والے پولیو ورکرز کو خود انہی کے خون میں نہلا رہے ہیں. کیا صلہ ہے اس نیکی کا جو خود ہمارے ہی ساتھ کی جا رہی تھی. اسی کے ساتھ نور العارفین صدیقی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.